اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کے بارے میں حضرت انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناسا کے سائنسدان 13 ارب سال پرانی کہکشاں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پہلی بار خلائی کہکشاؤں کی رنگین تصاویر منظر عام پر آنے سے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ چکا ہے۔ حالیہ دریافت ہونے والی کہکشاں نے کن کن رازوں سے پردہ اٹھایا اور کیا اس دریافت سے انسان کو خلائی مخلوق تک پہنچنے میں آسانی ملے گی؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 25 دسمبر سن 2021 کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:20 پر تاریخی اہمیت کی حامل جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو فرینچ گنی سے لانچ کیا گیا۔ یہ ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کا مشترکہ منصوبہ ہے جو تقریباً 30 سال کے عرصے میں $10 ارب کے خطیر سرمایہ سے مکمل ہوا ہے۔ اس دوربین کا نام امریکی خلائی تسخیر کے پروگرام اپولو کے بانیان میں سے ایک جیمز ایڈون ویب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے راکٹ نے اسے خلا یعنی ڈیپ اسپیس میں چھوڑا۔ اب یہ دوربین اپنے مستقل مقام کی جانب محو سفر ہے جسے سائنسی اصطلاح میں لیگرینج 2 کہا جاتا ہے۔ یہ مقام زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں تک پہنچنے میں اسے 28 دن لگے۔ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے خلا میں نئی کہکشاؤں کی تلاش، نئے سیاروں پر آثار زندگی کی کھوج اور خلا کے پراسرار رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے 2 روز قبل ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ دراصل خلائی دوربین نے قریب اور بعید ترین کائنات کی مزید مسحور کن تصاویر جاری کر دی ہیں۔ ایک تصویر میں نظام شمسی سے پرے ایک سیارہ دیکھا جا سکتا ہے جس میں آبی بخارات دریافت ہوئے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک مرتے ہوئے ستارے کو نیبولا کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری تصویر میں خوبصورت کہکشائیں ایک دوسرے سے ملاپ کر رہی ہیں اور چوتھی تصویر میں نئے ستاروں کی پیدائش اور اس کے نتیجے میں ان ستاروں کا خام مال دیکھا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ناسا کی جانب سے براہ راست نشریات میں گویا سٹار پارٹی کی صورت میں ان اہم تصاویر کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ ان تصاویر کی پروسیسنگ، دریافت اور اس پر کام کرنے والے ماہرین نے ان کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ 2 روز قبل پاکستانی وقت کے مطابق صبح 3 بجے امریکی صدر جو بائیڈن نے جیمز ویب کی جانب سے جاری پہلی تصویر جاری کی تھی جو ایک انتہائی قدیم کہکشاں SMAC 0723 کی تھی۔ یہ کہکشاں کائنات کی پیدائش کے صرف 1 ارب سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم کائنات میں کہکشاؤں کے ارتقاء کو جان سکتے ہیں، جبکہ 1 روز قبل ناسا نے مزید 4 تصاویر جاری کی جن میں سے پہلی تصویر ایک سیارے کو ظاہر کرتی ہے۔ دوربین سے جاری پہلی تصویر نظام شمسی سے پرے کسی اور سیارے یعنی ایگز پلانٹ کی پہلی تصویر ہے۔ یہ گرم گیسوں والا ایک سیارہ ہے جس کی براہ راست تصویر تو نہیں لی جا سکی، تاہم اس کی فضا میں پانی مایا کی بجائے بخارات یا بھاپ کی صورت میں موجود ہے۔ دوسری تصویر ستارے کی آخری ہچکی کو نیبولا کی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت پلانیٹری نیبولا ہے۔ اس کا مادہ لہروں کی صورت دکھائی دے رہا ہے اور اس کا نارنجی رنگ ہائیڈروجن کی وجہ سے ہے۔ درمیان میں نیلی روشنی گرم آئنووائزڈ گیس کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس نیبولا کی تصویر کے درمیان میں انتہائی قریب 2 ستارے دکھائی دے رہے ہیں۔ تیسری تصویر سٹیفنز کوئنٹٹ کی ہے جو 4 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں دسیوں لاکھ سے لے کر اربوں ستارے تک ہو سکتے ہیں۔ یہ کہکشاں ہم سے 30 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ دائیں جانب نیچے والی کہکشاں اوپر موجود کہکشاں سے ملاپ کر رہی ہے۔ اس میں کہکشاں ایک دوسرے میں ضم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نہایت اہم تصویر بھی ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین کہتے ہیں کہ ان تصاویر سے کہکشاں کا ارتقائی عمل بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں نیئر یعنی قریبی اور مڈ یعنی درمیانی انفرا ریڈ تصویر کو ملایا گیا ہے۔ پس منظر میں کئی ستارے بن رہے ہیں اور گیسیں اور گرد و غبار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس تصویر میں جب قریبی انفرا ریڈ شعاؤں کو ہٹایا گیا تو مزید تفصیل سامنے آئی جن میں ایک سرگرم بلیک ہول کی نشاندہی بھی ہوئی ہے۔ بلیک ہول اطراف کی روشن گیس کو گویا اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ اس عمل سے گرم گیس کے لپٹے مزید دہکنے لگے ہیں اور ان کی روشنی ہمارے سورج سے 40 ارب گنا ہو گئی ہے جو اوپر کی کہکشاں میں غیر معمولی روشنی کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیئر انفراریڈ اسپیکٹروگراف یورپی خلائی ایجنسی نے بنایا ہے جو ناسا کے اشتراک کے تحت سامنے آیا ہے۔
स्पेक्ट्रोग्राफ बताता है कि किसी खलाई जिस्म की कीमियाई तरकीब क्या है और इसमें कौन से अनासर मौजूद हैं। इसे जेम्स वेब की सबसे अहम और खूबसूरत तस्वीर करार दिया जा सकता है। ये सितारों की नर्सरी है जहां नित नए सितारे पैदा हो रहे हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत और मशहूर कुन तस्वीर है। ये मकाम हमारे कुर्रे अर्ज से 7600 नूरी साल के फासले पर वाक़े है। ऐसा मंजर इंसानी आंख ने पहले नहीं देखा था, जिसमें सैकड़ों नए सितारे पैदा हो रहे हैं। इस तस्वीर में बुलबुला नुमा साख्त, खाली जगह और दीगर खदोखाल देखे जा सकते हैं जो नए सितारों के वजूद के साथ ही सामने आए हैं। ताहम इसके पस मंजर में मजीद कहकशाएं भी देखी जा सकती हैं। अलबत्ता कुछ साख्तें ऐसी हैं जिन पर अभी गौर किया जाना है कि वो किस तरह वजूद पजीर हुई हैं। तस्वीर के ऊपरी नीले हिस्से में बहुत सारे बड़े सितारे देखे जा सकते हैं जो हाल ही में पैदा हुए हैं। इसके नीचे ब्राउन और नारंगी साख्तें इन्हीं सितारों की शुआएं यानी रेडिएशन से वजूद में आई हैं और ये गैस और गर्दो गुबार पर मुश्तमिल बड़ी बड़ी साख्तें हैं। हम जानते हैं कि सितारे गैस और गर्दो गुबार से ही तश्कील पाते हैं। एक मकाम पर मादा जमा होता है और शकल और दबाव के तहत भड़क उठता है। इस तरह एक ही तस्वीर में नए सितारे और इनकी तश्कील का खाम माल भी देखा जा सकता है। प्यारे साथियों, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के माहिर कॉस्मोलॉजिस्ट माइकल ग्लेडर्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस तरह के सिस्टम को अक्सर कुदरती दूरबीन कहा जाता है क्योंकि ये हमें दूर दराज कहकशाओं का शफाफ नजारा दिखा सकता है। एक अमरीकी माहिर फल्कियात बिल नेल्सन ने इन तस्वीर के बारे में इंकिशाफ किया कि जेम्स वेब की इस तस्वीर में सबसे दूर कहकशाएं तकरीबन 13 अरब साल पुरानी हैं और इसलिए 13 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़े हैं। लेकिन खलाई दूरबीन जेम्स वेब माजी में मजीद दूर तक देखेगी। हम तकरीबन 13.5 अरब साल पीछे जा रहे हैं और चूंकि हम जानते हैं कि कायनात 13.8 अरब साल पुरानी है, इसलिए हम तकरीबन उस तरफ जा रहे हैं जहां से कायनात शुरू हुई थी। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा कि हबल टेलीस्कोप की जाननशीन जेम्स वेब खलाई दूरबीन की मदद से हम खला में पहले से कहीं ज्यादा दूर देख सकते हैं। इसकी मदद से जो कुछ हम अपनी कायनात, अपने निज़ाम शमसी और मुमकिना तौर पर जिंदगी के बारे में जानते हैं, इसमें इजाफा होगा। गैर साइंसी हलकों में अमूमी राय ये पाई जाती है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप 1990 में खला में भेजी जाने वाली हबल दूरबीन का मुतबादिल है। ताहम माहिरीन कहते हैं कि इस अमर में कोई शक नहीं कि हबल और जेम्स वेब दोनों दूरबीनें साइंस का ही नहीं, इंजीनियरिंग का भी एक शाहकार है। हबल वो दूरबीन है जिसे पहली दफा जमीन के माहौल से ऊपर बुलंदी पर नस्ब किया गया था, लिहाजा इसके जरिए दिन और रात की तखसीस के बगैर मुशाहिदात मुमकिन थे। हबल टेलीस्कोप ऑप्टिकल है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रोशनी के लिए है। एस्ट्रोफिजिक्स में मजीद तहकीकात के लिए हबल और जेम्स वेब दूरबीन दोनों ही यकसां अहमियत की हामिल हैं। अगर हबल से इंफ्रारेड रोशनी को देखना मुमकिन नहीं, तो दूसरी तरफ जेम्स वेब से ऑप्टिकल और अल्ट्रा यूलेट बनफशी रोशनी को भी नहीं देखा जा सकता। नासा के मुताबिक ये दोनों टेलीस्कोप्स मिलकर मुस्तकबिल में कायनात के बहुत से मुहिम्मों को हल करने का सबब बनेगी। हबल अब तक बिल्कुल ठीक काम कर रही है और एक अंदाजे के मुताबिक ये अगले 5 साल तक फाल रह सकती है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप का सफर अभी शुरू हुआ है और अगले 30 सालों तक ये टेलीस्कोप बगैर रुके खला का सफर तय कर सकती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।